کیا ہم سمجھیں کہ اب فائنلی ہم اس موڈ میں آ چکے ہیں یا ابھی بھی کہیں کوئی نہ کوئی خدشات باقی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے یا الیکشن کمیشن کے رویے کو لے کے؟ دیکھیے، میں صد افسوس کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا پرسنالٹیز کے بدلنے سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں، آئین کی تشریح تبدیل ہو جاتی ہے؟ پچھلے چیف جسٹس تھے ان کے وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے دور میں کیا بات ہوئی؟ ہم نے آئین کا جس طریقے سے دھجیاں میں کہوں بکھیڑ کے رکھ دی، قانون کا ہم نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم نے جو پروسیس تھا سارا، جس میں 10 بندے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، انہوں نے 3 دنوں میں 50-60 قانون بنا دیے، سب کچھ چل گیا. کیا وہ سب کچھ ہم نے پشے پش ڈال دیا ہے؟ کیا ہم اس کو جب آگے چلیں گے تو کیا ایک روایت ہم نے قائم کر دی کہ آئندہ بھی جو چاہے گا اس طریقے سے ہو سکے گا اس کا کام؟ ہمیں اتنی جلدی اس سارے عمل کو، ٹھیک ہے میں بڑا خوش اس بات پہ کہ ہم ایک خاص الیکشن کی جو بات ہو رہی تھی اس پر بڑھ رہے ہیں. یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہوا. یہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھیں، جس کے بعد آپ کی جو اکانومی ہے اس کی بہتری کی طرف بھی بات بڑھ سکتی ہے اس کی. لیکن میری سوئی وہاں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جو اس گزشتہ 1.5 سال میں آئین کی، قانون کی جو تشریحات دیکھیں، ہر ایک کی زور کے مطابق، جس کا زور تھا اس نے اس مطابق کام کیا. الیکشن کمیشن نے جو کچھ بھی کیا، کیا کسی کو ہم اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو سزا نہیں ملے گی اس کی. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ 11 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، اللہ کرے پیسفل ہو جائیں، اللہ کرے ملک بہتری کی طرف بڑھے. لیکن ایک جو روایت بن گئی ہے اس روایت کو دہرایا جائے گا آئندہ بھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئین کو اس قدر جھول ڈال دی گئی، آئین کے مختلف جو اس کی تشریحات کر کر کے ہم نے اس کو، آج سپریم کورٹ نے بہت اچھا کیا جو الیکشن کمیشن کو آئینہ دکھایا کہ بھئی آپ اس دروازے پہ جائیے جہاں پہ آپ فیصلہ ہونا چاہیے. صدر مملکت کو بھی اس بات پہ پکڑنا چاہیے کہ آپ نے کیوں فیصلہ نہیں کیا جو آپ کو پتا تھا کہ آپ کرنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ دیکھیے، ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم پیچھے کو مٹی ڈالنے سارا کچھ، جب مٹی ڈالیں گے تو چیز ختم نہیں ہوتی، وہ دوبارہ اگاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب تک آپ اس کو باقاعدہ اس کے پاس پیسٹی سائیڈ ڈال کے اس کو ختم نہیں کرتے، آپ اس کو اس سارے کو جڑ نہیں مارتے اس کی، وہ دوبارہ خود رو کی طرح دوبارہ ہوگا. یہ بات جنرل صاحب آپ کر رہے ہیں نا، تو میں نے سوال ہی پہلے یہ کیا کہ کل فیض آباد دھرنا کیس کے سلسلے میں یہی تھا کہ عدالت چاہتی تھی ماضی سے اصلاح ہو. آج ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت موو آن کرنا چاہتی ہے. کیا دونوں کیسز کی نیچر، تھیسس ڈیفرنٹ ہے؟ میں تو اوورآل سچویشن کی بات کروں نا آپ سے کہ اوورآل جب انوائرمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو سارے کو دفن کر دیا جائے، فائن، ٹھیک ہے. آپ مستقبل کو جب چلتے ہیں تو جو ہمارا ماضی ہے وہ تو وہی ہے جو ہم نے کل کیا تھا. جو ہم آج کر رہے ہیں یہ کل کو ہمارا ماضی بنے گا. تو تاریخ جو ہماری ہوگی تو تاریخ میں یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں کے، اس کو ہم تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جائے گا. اس کو آپ کے خیال میں کیا فروری میں الیکشن کا انعقاد ناگزیر نہیں ہے؟ اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، سینٹ الیکشن کو دیکھتے ہوئے فروری میں الیکشن ہونے ہی جا رہا ہے، چاہے 11 فروری نہ ہو. دیکھیے الیکشن تو ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی یہ جو فیصلہ ہے یہ خوش آئند ہے، اور یہ بھی انتہائی خوش آئند ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب ہیں جنہوں نے پہلے ایک آئین کی تشریح پہ ضد کی ہوئی تھی، ان کو بھی مجبوراً جانا پڑا ہے صدر صاحب کے پاس. اور صدر صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اپنا وزن دکھانے کے بعد شاید وہ تاریخ بھی دے دیں گے اس کی. یہ سب کچھ ہو جائے گا، الیکشن بھی ہو جائیں گے، کوئی الیکشن جیت بھی جائے گا، حکومت بھی بن جائے گی. پاکستان کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے. کیا الیکشن کے بعد حالات اس میں سازگار ہو جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں؟ ملک میں ایک جسی قسم استحکام چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ آ جائے گا. دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیے بہت سارے سوال ہیں جو الیکشن سے پہلے فیصلہ کر لینا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ایک عام طور پہ رائے بنائی جا رہی ہے کہ سب کچھ صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے نون لے کے کیا جا رہا ہے، کیا یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے؟ یہ کیا یہ سوچ ہے جو بھی یہ جہاں سے بھی یہ سوچ نکل رہی کہ ملک کے خوش آئند ہے یہ؟ کیونکہ اگر اس طریقے سے بات چلی تو دیکھیے بہت سارے سوال لوگوں کے ذہن میں جو جن کا جواب نہیں ملے گا
تو لوگ پھر کچھ نہ کچھ تو اپنا رائے دیں گے اپنے کسی طریقے سے, اور رائے وہ شاید الیکشن کی ذریعے سے دیں گے, ووٹ کے ذریعے دیں گے اس میں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم میرے ذہن میں کاویبز ہیں اس وقت. میں یہ چاہتا ہوں الیکشن ہو, میں یہ چاہتا ہوں ملک استحکام کی طرف بڑھے. ہم تو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں, میں تو ان لوگوں میں سے پہلے دن سے شور مچا رہا ہوں جب پی ڈی ایم بنی تھی کہ مل کے بیٹھ کے بات کریں استحکام پاکستان کی, آپ بات کریں پاکستان کے میثاق کی, آگے لے کے چلیں اس کو. لیکن آپ بھی جو حالات چل رہے ہیں, میں بھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ نادرا کی گاڑیوں کو لوگوں کے گوداموں میں پہنچا دیا گیا ہے کہ ایم این اے صاحب نے کہا ہے یہ بٹھائیے. جعلی شناختی کارڈ تو بننا پہلے بھی تھے, ابھی بن رہے ہیں, اس کے اوپر بن رہے ہیں. الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن, کم از کم پرسپشن تو ہو نا کہ فری فیئر ہیں یہ الیکشنز میں, وہ پرسپشن بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ جس میں ذکر کر رہا تھا نا, اگر یہ پرسپشن لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ صرف نون لیگ کو, نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, اور کیا بھی گیا ہے اس میں. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, آنریبل کورٹ کا جو کل کا پرسوں کا فیصلہ تھا, وہ میرے لیے حیران کن تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو ہم نے جو کچھ کر لیا ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس کو.